السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی سٹوڈیو میں ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کل کچھ لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پول فول بک رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نازیبہ کلمات اور جملے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام عظیم تر ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول، کاتب وحی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی صالح تھے۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے معتمد خاص رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ خلافت صدیقی، خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی میں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے۔ آپ فقیہ صحابی تھے، آپ کا علم تمام امت میں مشہور تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فتوحات، عسکری نظام، مملکت نظم و نسق اور معاشی و اقتصادی اصطلاحات، تدبیر و سیاست، فہم و فراست، ظرافت و خطابت اور عدل و انصاف، ان تمام خوبیوں میں بے مثال تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی معاویہ کنیت عبد الرحمن تھی۔ آپ کے والد ماجد سخر اور کنیت ابو سفیان تھی اور اس ابو سفیان کی کنیت ہی سے آپ مشہور اور معروف ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ہندا تھا۔ یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور والد ماجد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت پاک میں نسب پاک سے جا ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امہات المومنین مومنین کی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اس سے قبل ہی اسلام لا چکے تھے۔ چنانچہ مشہور واقعی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے دن اسلام لائے، مگر آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے دن ظاہر کیا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء کے روز ایمان لایا تھا، لیکن اپنے والد کے ڈر سے اپنے ایمان کو فتح مکہ تک چھپائے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ کے معرکوں میں کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ جوان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مختلف غزوات میں آپ نے شرکت کی اور کفار سے جہاد فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین میں بھی شرکت فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے کتابت وحی کا منصب بھی عطا فرمایا گیا۔ جو وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے اور جو خطوط و فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جاری ہوتے انہیں آپ تحریر فرماتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے حوالے سے ہمیں زبان کھلنے سے پہلے صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنا لازمی ہے اور کسی بھی صحابی کے حوالے سے کسی بھی معاملات میں ان کی شان میں توہین کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، عاشقان مصطفیٰ کا شیوا نہیں ہے۔ صحابی کو توہین بندے کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے، ایمان سے بھی خارج کر دیتی ہے۔ آج کل بہت ساری درگاہوں، خانقاہوں میں رفض و تفضیلیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کے مقام مرتبے کو لازمی طور پر سمجھے۔ جمہور اہل سنت کا موقف ہے اسی پر عمل پیرا رہیں۔ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار تہبند شریف، ردائے اقدس، قمیص اطہر، موئے مبارک اور ناخن بابرکت کے مقدس تراشے موجود تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ آپ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف اور ردائے اقدس و قمیص اطہر میں کفن دینا، اور منہ پر موئے مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ کاتبی وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 22 رجب المرجب، کچھ لوگوں کے مطابق 20 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں دائے اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، اور جبکہ آپ کو دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔